بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو شہر اولہ رحمۃ واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ عزیزان گرامی، اللہ نے اس پاک مقدس مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ پہلا عشرہ رحمت کا تھا جو کل 6:57 پر ختم ہو چکا ہے۔ اب یہ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے۔ اس عشرے میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنی ہے، اور تیسرا عشرہ جو آئے گا وہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ تو پہلا دہا یہ ختم ہو چکا ہے کل، جو رحمت کا عشرہ تھا، رحمت کا دہا تھا۔ اور یوں تو اللہ کی رحمت بے کرام اس ماہ سیام میں شب و روز برستی ہیں بارش کی طرح۔ بہرحال یہ آج کا مسائل الصیام کا 11واں درس ہے، جو مغفرت کے عشرے سے شروع ہو رہا ہے۔ چونکہ مسائل کا سلسلہ تو میرا چاند رات تک چلے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس میں آگے زکوٰۃ کے مسائل ہیں، اعتکاف کے مسائل ہیں، فطرے کے مسائل ہیں، کمپنیوں کے شیئرز کے مسائل ہیں، بہت مسائل ہیں۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل حسب دستور آپ حضرات کے سامنے آتی رہے گی۔ آج فضیلت میں ایک حدیث ذہن نشین فرما لے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت، انبیاء و رسول کے بعد اگر کسی ہستی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت ہے۔ آپ سے حدیث مبارکہ بہت کم منقول ہیں، بہت کم، لیکن جو بھی ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، جو بھی ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اسی میں سے ایک حدیث میں آپ حضرات کے سامنے کوٹ کرتا چلوں۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جو میرا امتی کھانا کھانے کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے گا۔ سورہ اخلاص سب کو یاد ہوتی ہے، ہمارے بچوں کو بھی یاد ہوتی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ لیکن قرآن کریم کی علم توحید پر جامع ترین صورت مبارکہ ہے، اپنے مقام کے اعتبار سے بھی اور مرتبے کے اعتبار سے بھی۔ بہرحال جو میرا امتی کھانا کھانے کے بعد سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ رب العزت والجلال جنت میں اس کو سرخ یاقوت کا شہر عطا فرمائیں گے۔ محل نہیں، شہر، پورا شہر۔ اور ہر لقمے پر اللہ رب العزت والجلال اس کو 10 نیکی عطا فرمائے گا۔ ریفرنس اور بکس وہی ہے، مومن کی زندگی کا ہر لمحہ ربیع الاول ہے، یہ کتاب کا حوالہ ہے، اس میں یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ مسائل الصیام کے تعلق سے آج کا پہلا مسئلہ وہی چیپٹر میرا چل رہا ہے کہ جن صورتوں میں روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، ٹوٹتا نہیں،
لیکن کراہت جب تک ہے جب تک کہ کوئی شدید ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ روزے کی حالت میں، عام حالت میں اگر کوئی چیز، کوئی چکر تھوک دے، سالن وغیرہ پکا رہی ہے، تو عام حالت میں تو چکھنے کا حکم نہیں ہے، عام حالت میں چکھنے کا حکم نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ مفتی صاحب نے یا مولوی صاحب نے مسئلہ بیان کر دیا تو ہر سالن کو چکھ کے دیکھ رہی ہیں، ایسا نہیں۔ عام حالت میں چکھنا نہیں ہے، وہ شدید مجبوری ہے کہ میاں اتنا بد مزاج ہے، شوہر بد اخلاق ہے، بد کردار ہے کہ جہاں ذرا سا نمک نیچے اوپر ہوا اور بس اس کی شامت آ گئی بیوی کی۔ تو ایسی صورت میں جو شدید مجبوری ہے، اس مجبوری کے ماتحت اگر عورت سالن پکاتے ہوئے روزے کی حالت میں ایک دم سے کوئی چیز چکھ کر ایک دم تھوک دے تو پھر اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ دوسرا مسئلہ تھا روزے کی حالت میں بچے کو اپنے منہ سے کوئی چیز چبا کر دینے کا حکم۔ شیر خوار بچہ ہے، عام حالت میں تو جائز نہیں، مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی شدید مجبوری ہے، بچہ رو رہا ہے، ضد کر رہا ہے، تو روزے دار اپنے منہ سے کوئی چیز چبا کر دے دے، اس کے منہ میں دے دے، تو پھر اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا، وہ کراہت ختم ہو جاتی ہے بحالت مجبوری۔ یہ جزیہ یاد رکھیے فقہ کا۔ تیسرا مسئلہ ہے روزے کی حالت میں غیبت کرنا۔ غیبت میں چغلی، چغلی کا مطلب ہے کسی کے اندر کوئی عیب ہے اور اس عیب کو تم دوسرے کے، اس کی پیٹھ پیچھے دوسروں کے سامنے بیان کرتے پھر رہے ہیں، یہ چغلی ہے۔ تو روزے کی حالت میں غیبت کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اور مکروہ کا مطلب ہے اللہ کی مرضی، چاہے قبول کرے یا نہ کرے۔ جیسے حدیث میں نے کوٹ کی تھی پچھلے دروس میں کہ روزے کی حالت میں جھوٹ بول دیا، اور جھوٹ آلریڈی حرام ہے بولنا، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اب تو بھوکا رہا ہے، پیاسا رہا ہے، جب تو نے روزے کی حالت میں جھوٹ بول دیا تو اب مجھے تیرے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ جب ایک حرام کام تو نے کر لیا روزے کی حالت میں، تو ایسے ہی غیبت کا مسئلہ ہے۔ غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، لیکن مکروہ اور کراہت کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے معلوم ہے آپ کو؟ حدیث مبارک میں آتا ہے الغیبت اشد من الزنا، حدیث ہے غیبت زنا سے بڑھ کر گناہ ہے۔ زنا کتنا بڑا گناہ ہے، حرام کاری کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن وہ حقوق اللہ میں ہے۔ اگر اس سے شیطان کے ورغلانے سے اگر یہ گناہ کبیرہ کسی سے سرزد ہو گیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کر لی، اور توبہ بھی توبۃ نصوحا، پکی سچی توبہ، آئندہ پھر اس گناہ کا خیال تک بھی نہ آئے، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر آپ نے کسی کی غیبت کر دی تو قیامت کے دن اللہ بھی معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ معاف نہ کر دے جس کی تم نے غیبت کی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ وہی تو ہیں، اخلاق اور معاشرے بگڑیں گے تو یہ گناہ زیادہ ہوگی، یہ برائیاں زیادہ ہوں گی۔ آج ہماری کوئی سوسائٹی، کوئی بیٹھک، کوئی مجلس ایسی نہیں ہے کہ جہاں ایک دوسرے کی غیبتیں شروع نہ ہو جائیں، چاہے وہ مردوں کی مجالس ہوں یا خواتین تو بہت آگے ہیں، اس میں بہت آگے ہیں۔ بہرحال اللہ حفاظت فرمائے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ایک مہینہ یہ ماہ سیام بغیر گناہوں کے گزارنا، یہ مہربانی ہوگی۔ تیسرا مسئلہ اور ذہن نشین فرما لے اسی کے تعلق سے، روزے کی حالت میں جھگڑا کرنا، گالم گلوچ کرنا
اس سے روزے میں کراہت پیدا ہو جاتی ہے، اس سے بھی بچو کہ روزے کی حالت میں نہ کسی جھگڑو، نہ گالم گلوچ کرو۔ اور یوں تو ہماری دلی کی گالیاں جو ہیں وہ تو ہمارے لیے سوغات ہے، وہ ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک کہ بغیر گالیوں کی بات ہی نہیں کرتے۔ تو اس لیے روزے کی حالت میں گالی دینا بھی گناہ کبیرہ ہے، تو اس لیے روزے کی حالت میں ان تمام برائیوں سے بچو۔ اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما دے، چونکہ گالیاں تو ہماری دلی کی سوغات ہے۔ بہرحال موبائل کے تعلق سے بھی ایک مسئلہ ذہن نشین فرماتے چلیے۔ مسائل موبائل میں پچھلے دروس میں نے بتایا تھا کہ موبائل میں گھنٹی کی جگہ اذان، قرآن کی کوئی آیت تلاوت کی شکل میں یا نعت مبارکہ، یہ تو فیڈ نہیں کر سکتے۔ البتہ موبائل میں الارم کی جگہ آپ کی نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا دے گا صبح کو تو میں نماز پڑھوں گا، اس نیت سے اگر آپ نے موبائل میں الارم کی جگہ اذان کے کلمات فیڈ کر لیے اٹھنے کی وجہ سے نماز کے لیے، چونکہ جب میں اٹھوں تو میرے کانوں میں اللہ اور اس کے رسول کا نام آئے، تو یہ جائز ہے۔ الارم میں اذان کے کلمات فیڈ کرنا صرف اس نیت سے کہ میں صبح کو اٹھوں گا اور جب میں میری آنکھ کھلے تو میرے کانوں میں، یہ میرے کان کے جو اینٹینا ہیں، ان میں آواز آئے اللہ اور اس کے رسول کے نام کی، اس نیت سے اگر آپ فیڈ کریں گے اذان کے کلمات موبائل کے الارم میں تو جائز ہے۔ انشاءاللہ باقی تفصیل کل آئے۔